تاریخی اسلام کے طالب جانتے ہیں کہ دین میں خلافت کی اہمیت کیا ہے اور یہ خلفائے راشدہ کے دور سے کن کن گھاٹیوں سے گزر کر 1992 میں اہل اسلام کے دل پر وہ زخم ہوا جس کا اثر آج بھی خون ٹپک رہا ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت اپنی وجود پر جگہ رکھتی ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے بعد تاریخ اسلام میں ملوکیت کا عمل دخل شروع ہو چکا تھا، لیکن ان کے باوجود ایک زمانے تک مسلمان حکمران خود کو خلیفہ ہی کہلاتے تھے، جس کی وجہ سے دنیا میں ہمارا ایک بھرم قائم رہا۔ مگر بدقسمتی سے ایک صدی قبل اس وقت یہ عمارت زمیں بوس ہو گئی جب ہندوستان کی کریا کریا میں یہ نعرہ گونج رہا تھا کہ بولی اماں محمد علی سے کہ خلافت پر اپنی جان دے دو۔ تاریخ میں طویل عمر رکھنے والی خلافت عثمانیہ کو آج ہم نے موضوع سخن بنایا ہے، جس میں اس معاہدے کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو کہ اس کے خاتمے کے وقت اتحادی قوتوں اور اس کے شکست خور حکمرانوں کے درمیان طے ہوا، جبکہ جس معاہدے کی عمر 100 سال طے ہو گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں یہ مدت آئندہ سال میں ختم ہونے والی ہے۔ اس کے بعد عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں ایک بڑی تبدیلی واضح نظر آ رہی ہے۔ اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی علامت کو دبائیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، بنو امیہ کے خاتمے کے بعد بنو عباسیہ کا ایک قیام پذیر ہوا جو کہ تقریباً 5 صدیوں تک قائم رہی۔ جب عباسیوں نے حوض کا راستہ اختیار کیا تب یہ ہلاکو خان کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ اس خونی باب کو سمجھنے کے لیے شیر کا کلیجہ درکار ہے، لیکن ہمارا موضوع خلافت عثمانیہ ہے، اس لیے آج ہم ان کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ یہ اس ٹائم کی بات ہے جب بغداد کی گلیوں میں مسلمان کے خون سے سیراب ہو رہی تھی اور تتاریوں نے مسلمانوں پر زندگی حرام کر دی تھی۔ اس وقت ایک بچے نے جنم لیا جس کے والدین نے اس کا نام عثمان رکھا اور اس کی اچھی تربیت کی گئی۔ جب وہ نوجوانی کی حدود میں داخل ہوا تو اپنے روحانی تعلق ایک درویش خدا دوست سے قائم کر دیا۔ ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ اپنے پیر و مرشد کے سینے سے ایک چاند نکل کر اس پر سایہ مگن ہو گیا اور اس کے قدموں سے ایک درخت نکلا جو دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو گیا، بلکہ اس کی شاخوں نے پوری دنیا کے بہت بڑے حصے کو لپیٹ میں لے لیا اور 4 دریاؤں کو بھی خواب میں دیکھا۔ خواب کی بیداری کے بعد عثمان نے اپنے پیر و مرشد شیخ ادیب علی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ انہوں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، تو اس نے کہا مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ 1199 کا سال تھا جب فطرت نے عثمان کو خلافت عثمانیہ قائم کرنے کی قوت بخشی۔ یہ بازنطینی حکومت کے پڑوس میں یہ خلافت قائم ہوئی جس پر آج ہم اہل روم کے نام سے جانتے ہیں۔ قابل قدر ناظرین، ترک آج بھی عثمان کو غازی عثمان کے نام سے جانتے ہیں اور اس کے دور کا مثال پیش کرتے ہیں جس میں عدل و انصاف تھا۔ غازی عثمان نے اپنی زندگی میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو آنے والی کئی صدیوں تک قائم رہی۔ یہ عظیم حکمران جب 1286 میں رخصت ہوئے، اس سے پہلے اس نے اپنے بیٹے اور خاندان سے ایک نصیحت کی جو کتب تاریخ میں باضابطہ کے طور پر موجود ہے۔ اس نے کہا جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ دین اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا اور ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ اس نے کہا کہ میری نسل سے
جو شخص بھی اسلام سے بے وفائی کا مرتکب ہوگا وہ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ اس کے بعد 627 سال بعد دولت عثمانیہ پر اسلامی خلافت قائم رہی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ 1992 میں سلطنت عثمانیہ کو ایک بین الاقوامی معاہدے کے طور پر ختم کر دیا گیا، جس کے بعد اسلامی حکومتیں مرکز کی چھتری سے نکل کر علیحدہ علیحدہ تشخص کی حامل ہو گئی۔ عظیم سلطنت عثمانیہ جو کہ 3 بر اعظم پر مشتمل تھی، جس کو توڑا گیا، جس کی وسعت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس سے 40 اسلامی ممالک بنے، جیسا کہ 40 اسلامی ممالک کے دائرے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد ایک معاہدہ کیا گیا جس سے ترک ممالک اور عالم اسلام کو بڑا نقصان ہوا۔ اگر یہ بیان کیا جائے یہ صدی عالم اسلام نے کس کرب میں گزاری ہے، اگر اس داستان خون رنگ کو لکھنے کی جسارت کی جائے تو ظاہر ہے پوری کتاب کی ضرورت پڑے گی۔ اب مزید کچھ سال بعد ترکی اس معاہدے سے آزاد ہونے والا ہے۔ جو وقت قریب آ رہا ہے، اسلامی دشمنوں کی قوتیں راتوں کی نیند میں خلل ہو رہا ہے۔ معاہدے کے بعد ایک طاقتور دور شروع ہونے والا ہے، جس کی شہادتیں ترکی کی حالیہ قیادت جو کہ مرد حر رجب طیب اردگان کا قول و عمل دے رہا ہے۔ اگر رجب طیب اردگان کی طرز عمل پر ذرا سا بھی غور کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ برما کا معاملہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، سب سے پہلے مسلمانوں کے حق میں جو آواز بلند ہوتی ہے وہ ہے رجب طیب اردگان کا نعرہ مستانہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب یہ معاہدہ اپنی موت مر جائے گا تو حالات کیا رخ اختیار کریں گے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں، بلکہ رجب طیب اردگان کا یہ بیان کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا، بلکہ وہ عالمی سیاست میں ایک صحت مند کردار ادا کرے گا، شاید آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر بیٹھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اقبال کی شعر کی تفسیر آنے والی ہے، اگر عثمانیوں پہ غم میں کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ کفار کی سازشوں کو ختم کر کے ایک مرتبہ پھر خلافت کی بنیاد رکھی جائے گی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ ہے قیامت سے پہلے خلافت قائم ہو کر رہے گی۔ مسند احمد میں موجود اس حدیث مبارک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 5 ادوار کا ذکر فرمایا۔ پہلے دور کا ذکر فرماتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی جب اسے اٹھانا چاہے گا تو اسے اٹھا لے گا۔ پھر دوسرے دور کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پھر خلافتی منہاج النبوہ قائم ہوگی، یہ دوسرا دور بھی جاری رہے گا جب اللہ تبارک و تعالی چاہے، جب اللہ چاہے اسے اٹھائے تو پھر اسے اٹھا لے گا۔ پھر تیسرے دور کا ذکر فرماتے ارشاد فرمایا اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت کا دور آئے گا، یہ دور عباسی اور بنی امیہ کا دور تھا۔ اس کے بعد چوتھے دور کے بارے میں ارشاد فرمایا پھر جابرانہ بادشاہت کا دور آئے گا، جابرانہ بادشاہت سے مراد غیروں کی بادشاہی ہے۔ پانچویں دور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پھر خلافت منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی پھر پہلے کی طرح خلافت کا دور آئے گا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ دور لازماً آئے گا، جس کی خبر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں دے دی، اور آپ کی خبر بھی سچی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا وہ وقت جلدی لائے کہ امت کے زرخیز اور مقدر باغوں کے اندر وہ احساس ضیاء جنم لے سکیں اور اتحاد امت کے راستوں کا نقیب بن سکیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم، آمین۔
تاریخی اسلام کے طالب جانتے ہیں کہ دین میں خلافت کی اہمیت کیا ہے اور یہ خلفائے راشدہ کے دور سے کن کن گھاٹیوں سے گزر کر 1992 میں اہل